السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اب جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں آپ کو مکہ اور مدینہ میں افطار کرنا نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میری معزز خواتین ماں بہنوں، آج کی ویڈیو خصوصی میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وہ اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر کسی سے وہ پوچھنا نہیں چاہتی۔ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان کے روزوں میں حیض و نفاس کے کیا مسائل ہیں، حیض و نفاس کے کیا مسائل ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اب آپ نے یہاں پر اچھے طریقے سے غور سے دھیان لگا کے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں: حیض، نفاس اور استحاضہ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ بالغ عورت کے پیشاب کے راستے سے جو خون ہر مہینے عادت کے طور پر آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اگر بیماری سے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اگر یہ خون بیماری سے ہو، بیماری سے اگر خون گرے پیشاب کے راستے سے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک آتا ہے، اس کو ہم نفاس کہتے ہیں۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا روزے کے لیے شرط ہے۔ اگر عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بلکہ اس درمیان میں، اس دوران میں جو نمازیں معاف ہیں ان کی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی کہ جب عورت حیض و نفاس کے حالت میں رہتی ہے تو ان پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، بعد میں اس کی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن روزوں کی قضا اور دنوں میں فرض ہے۔ نماز معاف ہے لیکن جو فرض روزہ ہے وہ عام دنوں میں یعنی کہ رمضان کے بعد رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور اگر فرض روزہ نہیں تھا، نفل روزہ تھا، تو اس کی قضا اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایک خاص تاریخ پر اسے پیریڈ آتا ہے، خاص تاریخ پر اسے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بنسبت اس نے روزہ توڑ دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ آج مجھے پیریڈ آئے گا، اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پیریڈ نہیں آیا، حیض نہیں آیا، تو اس کا کفارہ معاف ہو جائے گا۔ عورت کو مرد نے ہم بستری کے لیے مجبور کیا، پھر ہم بستری کے بعد عورت اپنی خوشی سے اسی میں مشغول رہی تو کفارہ لازم نہیں، کیونکہ روزہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی طرح گزارنا واجب ہے اور اس کی قضا فرض ہے۔ عورت 10 دن 10 رات کے بعد حیض سے فارغ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اگر کم وقت میں فارغ ہو گئی یعنی کہ صبح صادق سے پہلے فارغ ہو گئی اپنے حیض سے، اور اس کو معلوم ہے کہ میں نہا کر پاک ہو جاؤں گی اور پھر میں سحری بھی کر لوں گی، تو اس کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھے۔ اور اگر غسل نہ کیا ہو، نہا کر فارغ ہونے میں اتنا وقت لگ گیا کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ عورت کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حیض شوہر سے چھپائے۔ بہت ساری عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ہی چھپاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر نہ انجانے میں
ہم بستری کر بیٹھتا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ وہ چھپ کر کھائے یا ظاہر میں، مگر بہتر یہی ہے کہ چھپ کر کھائے، ٹھیک ہے، روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو باتیں پسند آئی ہیں تو خدا را اس کو آگے شیئر کریں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ چیزیں معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کس طریقے سے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور کس طریقے سے ان کی قضا واجب ہوگی، قضا فرض ہوگی۔ تو اس نیت سے آپ آگے اس کو شیئر کریں، آپ خود بھی عمل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کا اپنا شالم نظامی۔ السلام علیکم۔